کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر بھی رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. یار رمضان کے روزے نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں. اچھا زکوٰۃ آپ خود کہتے ہو یار 2.5% دے دو, اس کے بعد آپ کی مرضی. زکوٰۃ بھی 2.5% قبول ہو جائے نفلی زکوٰۃ کے بغیر, روزے بھی نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں, نماز جو ہے وہ نفل کے بغیر قبول نہ ہو, تو یہ صرف الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین وقار, میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خود محبت فرمائے گا. اور رسول اللہ کی اتباع کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا, آپ کی سنتوں کو اپنانا. یہ جو مرزا جہلمی نے بات کی ہے کہ جناب نفلی روزوں کے بغیر فرض روزے قبول ہو جاتے ہیں یا نفلی صدقہ خیرات کے بغیر فرض زکوٰۃ قبول ہو جاتی ہے, تو نفلوں کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, یہ کہا کا دین ہے. تو یہ تو کسی امام نے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ فرض اگر آپ نفل نہ پڑھیں تو فرض قبول نہیں ہوں گے, یہ کسی نے بھی نہیں بات کی. نہ امام مالک نے کی, نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کی, نہ امام شافعی نے کی, نہ امام محمد نے کی, نہ امام ابو یوسف نے کی, نہ داتا صاحب نے کی, نہ جناب والا غوث اعظم نے یہ بات کی. یہ تمہارے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا بغض پل رہا ہے اور رسول اللہ کا جو بغض پل رہا ہے, یہ تم اسے باہر نکال رہے ہو کہ تم ایسی بکواسات کر کے اپنے طرف سے بنائے ہوئے عقیدے ہماری طرف مسلط کر کے کہ جناب یہ ان کی باتیں ہیں, ہماری ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تم اپنے طرف سے گھڑ رہے ہو تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائیں. اور تم یہ جو بات کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے محبوب آپ قیام فرمائے تھوڑا, آپ قیام ضرور فرمائے لیکن تھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے کیا تھے کہ آپ ساری رات جناب آپ قیام کیا کرتے تھے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ تھوڑا قیام کیا کریں. تو کیا تھوڑا قیام صرف 4 رکعتیں تھی جو تم بیان کر رہے ہو, وہ 4 رکعتیں تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چاہے اس میں کمی کرو یا اس سے زیادہ کر لو, ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو کیا وہ صرف 4 رکعتوں کے لیے تھا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو؟ تم جو لوگوں کے دلوں میں حضور کی سنت کو نکال رہے ہو, لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کر رہے ہو, یہ کہ تم اور عقیدہ ہماری طرف سے مسلط کرتے ہو کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے, ہمارا ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے, یہ تم نے ٹوٹلی اپنی طرف سے تم نے بکواسیں گھڑی ہوئی ہے. اور جہاں تک رہی سنت کی بات, بخاری شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 2 کتاب النکاح کی پہلی حدیث, حدیث نمبر 5063 یعنی 5063 نمبر حدیث, اس میں پڑھ کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, کہ تم میں سے جو بندہ بھی میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ میری سنت امت میں سے نہیں ہے, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اور تم ایسی بکواسات کر کے لوگوں کو حضور کی امت سے نکالنا چاہتے ہو, اپنی زبان کو لگام دو, ایسا دن مت بیان کرو جس کی وجہ سے لوگ اللہ سے بھی دور ہوں, اللہ کے رسول سے بھی دور ہوں. اور سنت کی جو اہمیت ہے, مشکاۃ شریف اٹھا کر دیکھو, اس کی پہلی جلد جس میں سنت کے بارے میں ذکر ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے میرے سنت کو حقیر سمجھ کر چھوڑا کہ یہ صرف سنت ہے کوئی بات نہیں, حقیر سمجھ کر چھوڑا, اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو فرض چھوڑنے کے برابر سزا ملے گی. تو کیا تم ایسی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے اندر کا جو بغض ہے تم اسے نکالنا چاہتے ہو تو پھر وہ نکالو, ہم انشاءاللہ پھر آگے سے تمہارا منہ بھی توڑیں گے جیسے توڑنے کا حق ہے. اور دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ مشکاۃ شریف ترمذی شریف دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس بندے نے میرے سنت سے پیار کیا, من احبا من سنتی, جس نے میرے سنت سے پیار کیا,
فقد احبانی، اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ تو تم ایسی بکواسیں کر کے لوگوں کو حضور کی سنت سے دور کر رہے ہو تاکہ قیامت والے دن ان کو حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو، حضور ان سے منہ پھیر لیں اور وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اور وہ ان پر بھی کیا بات ہے ان کی بھی، جو تمہاری بات مانتے ہیں، تم تو وہ کہ تمہارا باپ بھی پتہ نہیں تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے کہ نہیں، اور تم ایسی بکواسیں کر رہے ہو کہ لوگ دور ہو جائے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم جو ہر بات پہ قرآن آگے کرتے ہو، قرآن آگے کرتے ہو، یہ حدیث پاک میں قرآن ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ بتا حدیث سنت سے چھوڑ کر کس جگہ میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں کہاں موجود ہے کہ تم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی 4 پڑھنی ہے، عصر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، عشاء کے 4 فرائض؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ جس سے تم اور لوگوں کو دور کر رہے ہو کہ لوگوں کو سنتیں چھوڑ دے۔ اب کمینے انسان، اگر لوگ سنتیں چھوڑیں گے، سنتوں کے بغیر تو تم فرض ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ فرض کی طرح پڑھنا، تو پھر لوگ عبادت کیا کریں گے؟ تم لوگوں کو عبادت سے دور کر رہے ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو مرزا جہنمی، اپنی زبان کو لگام دو۔ اب میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ تمہیں ثابت کرنے کا قرآن سے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، سنت کے بغیر ثابت کرنے ہیں۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض، یہ تمہیں ثابت کرنا ہے قرآن سے۔ ثابت کر کے دکھاؤ اگر تجھے اتنا قرآن کا علم ہے۔ اب میں تیرے جواب کا انتظار ہوں گا مرزا جہنمی، جواب ضرور دینا۔